اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 80 تا 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھیلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان ہوا، اور اب سے معاملہ شروع ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کیا، ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت لوط اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کے گھر والی، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ یہ پہلے مصر کے علاقے میں آئے، وہاں سے کہیں اور نکلنے کا ان کا ارادہ ہوا، تو راستے میں یہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہر اردن کے قریب چند بستیاں تھیں، سدوم، آمورہ، سبویر وغیرہ وغیرہ، اس قوم میں ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ آپ نے ان کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نہر اردن کے قریب بحر میت ہے، یہ بستیاں وہاں الٹ دی گئی، وہاں ان پر عذاب آیا۔ آج بھی ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ بحر میت میں ان کی بستیاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں چند بیماریاں تھیں، لیکن ان میں سے بڑی بیماری یہ تھی کہ جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے
مرد سے ہی وہ پوری کیا کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بتلایا، قوم کو سمجھایا کہ اس طرح کی بیماری پہلی قوموں میں موجود نہیں تھی کہ جو تم نے ابتدا کر لی ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کے بڑے سمجھانے کے بعد تو فرمایا کہ تمہارے پاس عورتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر کے تم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو۔ قوم کا اس بات کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکالو۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم گندے ہیں، یہ پاک باز ہیں، اور پاک باز اور گندوں کا آپس میں ٹھہراؤ نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کو اور باقی اہل ایمان کو بچا لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائے، اور یہ اپنی قوم کو یہ بھی کہنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی، جو ان کی وہ جو حالت بنی ہوئی تھی قوم کی، عذاب میں جو مبتلا تھی، اس پر افسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس کو بھی مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور پھر فرمایا دیکھو کیسا انجام ہوا مجرم قوم کا۔ دیکھیے انہی آیات میں یہی بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگوں کی شرافت کی تمام حدیں پھیلانگ چکے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے بچنے کی اور صحیح سنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا۔